ایڈریسیبل کیسز کا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ دادا چاچا یعنی پیٹرنل سائڈ جو ددیالی سائڈ ہے وہ سارے تو اسٹرینجر ٹو لٹیگیشن ہے. ڈائریکشن گارڈین کوڈ دے دیا سیکشن 12 کے تحت ماں کو پروڈیوس کرنے کے لیے بچہ آپ پروڈیوس کریں. بچہ پروڈیوس کر رہے ہیں یا ماموں پیش کر رہے ہیں یا نانا پیش کر رہے ہیں. آر دے ناٹ اسٹرینجر ٹو لٹیگیشن؟ ڈائریکشن تو انہیں ہوئی نہیں وہ کس کیپیسٹی میں بچہ لا رہے ہیں. اور اگر آپ لا آف حضانت کو پڑھیں تھوڑا سا اسلامک لا آف حضانت کو تو نہ ماموں لا آف حضانت میں حاضر کے طور پہ مقرر کیا جا سکتا ہے نہ نانا کو کیا جا سکتا ہے. یا خالہ آ سکتی ہے یا نانی آ سکتی ہے. کتنے کیسز میں نانی بچے لے کر آتی ہیں یا بندر کہ مجھے آپ کے ڈسٹرکٹ کے تو کیس ٹیکس نہیں پتا لیکن لاہور میں تقریباً 17,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. اور 17,000 میں سے میجورٹی لارج میجورٹی کہوں گا میں کہ 15,000 وہ کیسز ہیں جن میں نانا ماموں خالو ایون ڈرائیورز بچہ لا رہے ہیں. وہاں پہ جھگڑ ہیں, وہاں پہ گالیاں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہاں بینک چڑھ گئی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وزٹیشن رائٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا. پھر ایک اور اس میں سبجیکٹ جو میں نے اس میں ڈسکور کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لٹیگیشن اتنا میٹر نہیں کرتی, آپ کی بیسکلی ایکسیس میٹر کرتی ہے, آپ کی انٹریکشن میٹر کرتی ہے جو اس بچے کے ساتھ. ویلفیئر آف مائنر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. ہم بلندوں کے بلندے کوشٹ میں پیش کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات آج تک نہیں سمجھ آ سکی تھی ایز اے لائر. میری بیوی 2012 میں ناراض ہو کے چلی گئی, 2019 میں اس کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے. میں اس کا کیا کس چیز کی شہادت دوں اور کیسے ثابت کروں سوائے اس کے کہ میں کریکٹر اسیسینیٹ کروں گا. یا بیوی ہوگی تو اس کی طرف سے کریکٹر اسیسینیشن کے الیگیشنز آئیں گے میرے پہ کہ یہ شرابی لازانی کا جو بھی ہے, یا میری طرف سے بیوی پہ جائے گا کہ اسٹیمپ فحشہ ہے جو بھی. ایک اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جی کہ اگر آپ نے لیڈی کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے تو آپ سے پرسن آف لوز کریکٹر اسٹیبلش کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی کو پرسن آف لوز کریکٹر آج کے دور؟ آج کل جب کہ فوٹو شاپس بھی ہوتی ہیں, آج کل جب کہ پلیگرزم بھی بہت زیادہ اویلیبل ہے, جب کہ مینوپولیشنز بھی ہو جاتی ہے ٹیکنیکلٹی. تو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے بہرحال وہ آپ کے بچے کی تو ماں ہے, آپ اس کی کردار کشی کر کے نکال کچھ نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے آپ سارے سینئر لائر آپ نے کتنے کیسز کیے ہوں گے, کسی ایک کیس میں جس میں ایلیگیشن لگتے ہیں کیا کورٹس اس کا ایشو فریم کرتی ہے؟ کسی ایک کیس میں ایشو فریم نہیں ہوتا. وہ صرف ایک انفارچونیٹلی جو ٹائپسٹ یا جو لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ اپنے سیو کیے ہیں ڈرافٹ اور انہیں لے کے چڑھ لیں. لیکن پریکٹیکلی جب وہ آپ کے بچے تک وہ بات پہنچتی ہے کسٹوڈیل مدر کی طرف سے تو وہ اسے بتایا جاتا ہے دیکھو تمہارے باپ نے میرے پہ کیا الزام لگایا. ایونچولی وہ اس بچے کی نفرت میں اضافہ کرتی ہے اور کچھ اس کا حاصل نہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسے آپ کو کریکٹر اسیسینیشن اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے لیٹیگیشن کو. لامحالہ بہرحال وہ اگر ماں کی طرف سے فائل ہو رہی ہے تو بہرحال وہ بچے کا باپ ہے, اس کا حق ہے, آپ اس کو جو ویلفیئر ہے اسے ڈسکس کیجیے. اور اسی طرح وہ دوسری سائڈ پہ جائیں گے تو وہ بہرحال بچے کی ماں اور اپنی اسلامک طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں اور لیگلی بھی اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. میں نے تو ابھی تک کسی کیس میں ایسا نہیں دیکھا ان ایلیگیشنز کو ڈسکس کیا گیا اور ان ایلیگیشنز کی بنیاد پہ کسی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. تو اسی طرح اس کریکٹر اسیسینیشن کی جو اوریجنیشن ہے اس کو کنڈیم ہونا چاہیے, اس کو رکنا چاہیے. اور ایک اس میں جو بڑی اہم چیز ڈیورنگ لیٹیگیشن آتی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے جی میں نے مثلا یہ دیکھا کہ جس پیرنٹ کے پاس بچہ موجود ہے وہ پیرنٹ ٹوٹل بچے کی برین واشنگ کرتا ہے, سچی جھوٹی الف دال بے جن کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, اور جو نان پریزنٹ فادر یا مدر ہے اسے کنڈیم کیا جاتا ہے. اور پھر اس کا کوئی توڑ نہیں نکلتا کیونکہ عدالت نے آپ کو 2 گھنٹے کی ملاقات کے اوپر رکھا گیا اور 2 گھنٹے کی ملاقات آپ اسکیجول چینج نہیں کرا فار ون ریزن اور دی ادر. جب آپ کی ایکسیس ڈینائی ہوتی ہے میجورٹی آف کیسز میں تو کئی قسم کے سرٹیفکیٹس آ جاتے ہیں, ایلیگیشنز پہ آ جاتے ہیں کہ جی بچہ بیمار ہے, بچہ اسلام آباد, جو بھی سچویشن ہے. تو اس کا بھی ایک توڑ ہونا چاہیے. اگر یہ کانٹیکٹ ڈینائل کو ہم نہیں توڑیں گے تو ہماری جو ایونچولی لیٹیگیشن ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی اور بہت ساری اسٹیجز پہ ایسا ہو بھی جاتا ہے. گارڈین جج کو لا نے پاورز دی ہیں. میجسٹریٹ گارڈین جج کین ڈائریکٹ SHO of the local concerned organization to protect minor intercourse. اگر آپ سیکشن 25(2) پڑھیں گے تو اس کے اندر میجسٹریل پاورز الاؤ ہوئے ہیں اور یہ واحد لا ہے جس میں گارڈین جج کو بچے کے نام پہ وارنٹ ایشو کرنے کا اختیار دیا. باقی کسی لا میں چائلڈ کے نام پہ وارنٹ ایشو نہیں ہوتا, لیکن اس کیس میں ان کیسز میں جہاں پہ بچہ نہ پروڈیوس ہو رہا تو چائلڈ کے نام پہ وارنٹ ایشو کیا جا سکتا ہے. اسی
طرح اگر آپ اسے دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کی ایک ملاقات مان سے نہ مانتا اور ٹوائس سے نہ مانتا وہ بھی کورٹ پریمیسز میں اس کے اوپر ریلائی کریں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ونس فار آل اینول وزیٹیشن اسکیجول کی طرف آئیے. ایک ہی دفعہ تو سپریم کورٹ کی ملٹیپل سیٹیشنز آ گئی, سپریم کورٹ کی آ گئی 2018 ایس ایم آر 1991 انہوں نے ایک اسکیجول دی ہے, لیکن اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ وہ کنسینٹ ڈگری ہے, وہ کنسینٹ کے اوپر دونوں پارٹیز کی کنسینٹ ہے اور اس کے اوپر وہ سائٹیشن ہے. لیکن اگر آپ اس سائٹیشن کا سیکنڈ پیج اوپن کریں, جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ سیکنڈ پیراگراف شروع ہو رہا ہے کمپریہنسو گائیڈ لائنس کے ورڈنگ سے, کمپریہنسو گائیڈ لائنس فار کسٹڈی وزیٹیشن اینڈ مینٹیننس آف مائنڈ. ہمارا بہت زیادہ عرصہ سول کسٹڈی کے اوپر گزرا ہے, بہت ساری لیٹیگیشن ہم نے بہت سارے سال سول کسٹڈی پہ ضائع کیے. بچہ لڑ رہے 5 6 10 سال لیٹیگیشن چل رہی ہے, بچہ تب تک وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے ایز اے بامبر. میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ بمبار ہم تیار کرتے رہے, ایونچولی لائر بیچ میں سے نکل جاتے ہیں, ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پہ تھک جاتے ہیں پارٹیز, اور اس کے بعد وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, باپ سے حصہ لینے پہنچ جاتا ہے, لیا بھی سارا حصہ. پھر اس کی وجہ سے اس حصے کو جو اس کا لیگل جائز حق ہے, وراثت میں حق ہے, اسے ڈینائی کرنے کے لیے بہت سارے فادر اپنی جائیدادوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں بھائیوں کے نام پہ, بہنوں کے نام پہ, تاکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں دے سکتے. تو یہ بیسکلی اس بچے کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں ایز اے سوسائٹی. ہم لاہور کی بات کروں گا کہ لاہور میں 70,000 بچے سالانہ کی بنیادوں پہ ہم ایسے شروع میں کرتے رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں انجیکٹ, جو ٹوٹلی ڈیلنکوینٹ ہیں, ون سائیڈڈ ہیں. ون سائیڈڈ مائنڈ ان کا کام کر رہا ہے, سیکنڈ سائیڈ مائنڈ نہیں. اور اگر آپ اس کا اسلامک پہلو دیکھیں, میں آپ کی طرف سے پانی پیوں گا. اگر آپ لا کی بات کریں, لا میں کسی جگہ, یہ 4 لاز میں نے آپ کو بتائے ہیں اور پلتھورا آف ججمنٹس ہیں ان کے اوپر, کسی ایک ججمنٹ میں, کسی ایک لا میں ڈیوریشن متعین نہیں کی گئی, یہ ملاقات کتنی دیر کی ہو, یہ ڈسکریشن آف دا جج رکھی گئی ہے. یہ ملاقات کہاں پہ کروائی جائے گی, یہ ڈسکریشن آف دی جج رکھی گئی. انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری نے اپنے پہ برڈن اٹھانے کی بجائے اٹھانے سے قاصر ہوئے, انہوں نے ایک نیا طریقہ یہ نکالا کہ 2 گھنٹے کی ملاقات کا آرڈر دینا شروع کر دیا کورٹ میں, اس حیثیت سے بچنے کے لیے جو انہیں آرڈر لکھنے کی صورت میں کرنا پڑتی تھی. اور پھر وہ ٹیمپلیٹ 1956 میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا. 56 میں ہارڈلی 5 کیس نہیں تھے لاہور میں, ان کی تو 2 گھنٹے کی ملاقات ہو سکتی ہے. ابھی آپ لاہور آپ کے دیکھیں, میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ وہاں پہ اتنا بڑا گارڈین ایریا, کم سے کم 800 بچہ پر ویک مل رہا ہے, اور وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, زمینوں پہ بیٹھ کے باپ اپنے بچوں سے مل رہے ہیں. فادر از ناٹ اے کریمنل, آپ کیوں اسے ایز اے کرمنل ڈیل کریں؟ دا چائلڈ ہیز ناٹ کمیٹڈ اے کرائم, وائی دا چائلڈ از سفرنگ ایز اے کرمنل. آپ میں سے فوجداری وکیل بھی بہت سارے ہوں گے. ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسپیرینس, law gives more than 26 rights to a criminal. 26 رائٹس ایکیوز کو اویلیبل ہے. اسے آپ مار نہیں سکتے, اسے آپ 24 گھنٹے کے اندر کورٹ میں سے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. اگر اویلیبل اوفینس ہے, بیل اس کا رائٹ ہے, اگر نہیں ہے تو 200 کنڈیشنز کنسیشنز ہم نے رکھی نہیں. پیرنٹس باپ کو اگر ہم دیکھیں تو باپ بھی تو سملر ایز اے کرمنل ہی کورٹ کے سامنے آ رہے ہیں. اب ہمارا کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو جنرل مشرف, انہوں نے ایک لا کے اندر ایسی امینڈمنٹ کی تھی 1.5 مہینے کے اندر آپ کھلا لے لیتے ہیں, وداؤٹ اپریشیٹنگ دا فیکٹ کہ اس خلا کے نتیجے میں کتنے بچے دربدر ہوں گے, وداؤٹ اپریشیٹنگ دا فیکٹ کہ اس خلا کے نتیجے میں ایک ٹوٹل سسٹم, آپ کا جو ٹوٹل فیبرک, جو بیسک یونٹ ہے آپ کا, وہ گھر ہے, وہ تباہ ہو رہا ہے, وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. امپاورمنٹ آف وومن اپنی جگہ میں اسے ٹچ نہیں کرتا, بہت ساری میری بہنیں ایسی ہوں گی جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے بیسک جو انسان کو پیدا کیا گیا وہ جھگڑالو بھی ہے, وہ ناشکرا بھی ہے, وہ بے صبرا بھی اسلام کے مطابق, تو کیا اس سے ٹائم نہیں ملنا چاہیے 5-6 مہینے کا کہ وہ ریکنسیڈر کر سکے اس چیز کو, اور اس کے مطابق اگر خلا لیں گے ضرور لیں, لیکن جسٹیفائی تو کیجیے اس خلا کو, بغیر آپ اسے یک طرفہ خدا صرف اسٹیٹمنٹ آف دا لیڈی کے اوپر آپ دے دیتے ہیں, اور وداؤٹ کنسیڈرنگ اس خلا کے نتیجے میں گھر تباہ ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, اس خلا کے بعد جب آپ کیسز فائل کرتے ہیں تو ٹوٹل ہمدردیاں آپ کی ایک سائڈ کے ساتھ ہوتی ہیں. بیسکلی تو یہ گارڈین وارڈ ایکٹ یا چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن تو چائلڈ سینٹرک لا تھی, بن یہ وومن سینٹرک لا گئی ہے. کیوں؟ کیا باپ کے خلاف کوئی ایسا کوئی ایک ججمنٹ کو, میں آپ ساروں کو اوپن انویٹیشن دوں گا, ریکویسٹ کروں گا آپ سے, کوئی ایک جسٹیفیکیشن مجھے دیجیے why the child should not have easy access to his both parents and why the child should have restricted access within the court premises.
There is not even a single justification. اگر آپ قرآن حکیم کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کو سیز کروں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے. بہت بڑی آیت ہے لیکن اس میں اللہ پاک نے جوائنٹ اور شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں no mother shall be harmed for her child and no father shall be harmed for his child. قرآن کہہ رہا ہے. اگر قرآن آپ کو شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ دیتا ہے, ہمارے رب کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہم سب کو پیدا کر دیتے یا حضرت آدم کی طرح پیدا کرتے. اگر اللہ ماں اور باپ دونوں کے ملن کے بعد اولاد کو دنیا پہ لا رہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی لاجک یقیناً ہوگی اس پروردگار نے رکھی ہے. تو وائی وی آر چینجنگ دیٹ سسٹم آف دیٹ ہیز بین گیون بائی اللہ. اور سائملٹینیسلی جیسے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی دیر از ناٹ ایون اے سنگل کانسیپٹ جو ڈیفائن کرے کہ چائلڈ شوڈ میٹ ود دا فادر ود ان دا کورٹ پریمیسز اینڈ فار 2 hours. دیر از ناٹ ایون اے سنگل پروویژن اویلیبل اینی لا. کوئی ایک لا ایسا نہیں ہے جو یہ پروویژن ہے. ایک سالڈ پریکٹس, ڈیلنکوینٹ پریکٹس چلتی آ رہی ہے اور ہم اسے لکیر کے فقیر کی طرح چلائی جا رہے ہیں. ونس وہ مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ اس چیز کو اسلامک سائڈ پہ جائیں اور اس میں باقاعدہ 227 آرٹیکل اجازت دیتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, جہاں پہ لا سائلنٹ ہو, یو کین گیٹ ریفرنس اور گیٹ ڈائریکشن فرام اسلامک شریعہ. مجھے اس میں اصلاح کیجیے گا. جب اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ آپ اسلامک شریعہ سے لے سکتے ہیں, اور اگر آپ اسلامک شریعہ میں جا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو خلا کے لاز مل جائیں گے, آپ کو طلاق کے لاز مل جائیں گے. اس میں کسٹڈی کا لا ہی نہیں ہے. کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ صحیح حدیث نہیں ہے اس سبجیکٹ کے اوپر جو ڈیٹیل آپ کو ڈائریکٹ کرے گی یہ بچہ ڈیورنگ ڈیورس کس کے پاس ملاقات کرے گا, کتنی ملاقات کرے گا. لیکن سائملٹینیسلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارک ہے, صحیح حدیث ہے, میں اسے چھوٹا کرتے ہوئے یہ ذکر کروں گا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے, ایک صحابی کے حوالے سے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے, اگر ہم اسے ایز اے پرنسپل آف لا کنٹین کرنا چاہیں, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا جی میرے پہ سب سے زیادہ حق میرے ماں باپ میں سے کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. 3 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا, تینوں دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا, اور چوتھی دفعہ پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا. اگر آپ اسے ایز اے پرنسپل آف لا لے لیں آرٹیکل 227 کے تحت تو یہ ریلیٹڈ نہیں ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسے ایز اے پرنسپل آف لا اٹھا لیں تو کیا ہم یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ ایسے تمام کیسز جو کسٹڈی کے ہیں, جس میں ماؤں نے سیکنڈ میرجز نہیں کی, جن میں باپوں نے سیکنڈ میرجز نہیں کی, جن میں باپ مینٹیننس بھی پے کر دیں, ایز اے پرنسپل آف لا انہیں تیسرا حصہ ماں کو دے دیں, ایک حصہ باپ کو دے دیں. اور اگر آپ اسے فردر ڈیویلپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں 720 گھنٹے ہیں. اگر 720 گھنٹوں کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں اور ایک حصہ باپ کو دیتے ہیں اور 3 سے ماں کو دیتے ہیں تو وہ 720 گھنٹے ڈویژن کے بعد 186 گھنٹے بنتے ہیں جو باپ کا حق بنتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں لا سائلنٹ ہے اس کے اوپر. تو کیوں نہ ہم ایسا ایک, ہم لائرز ہیں, ہمارا رزق لکھا ہے اللہ نے, ہمارا رزق اس فیلڈ کے ساتھ لکھا ہے, لیکن اس رزق کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس گھر کو بچانے کی کوشش کریں, اگر طلاق ہوگی تو ان کی صلح نہیں ہو سکتی. لیکن اگر خلا ہوئی بھی ہے اور آپ دونوں فریقین کو